بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبه المنتجبين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 104 وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک ایسی امت بن جائے، یعنی تمہارے درمیان ایک ایسی جماعت بن جائے، ہونی چاہیے کہ جو یہ ذمہ داری ادا کریں، یدعون الی الخیر، خیر کی بھلائی کی طرف دعوت دیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، معروف کا امر کریں اور منکر سے نہیں کریں، یعنی نیکی کا حکم دیں، گناہ سے برائی سے روکیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، یعنی کامیابی سے ہمکنار ہونے والے۔ دو لفظ آئے ہیں قرآن میں کامیابی کو تعبیر کرنے کے لیے، ایک لفظ ہے فلاح اور دوسرا لفظ ہے فوز۔ یہ فوز کا لفظ ہم جب کربلا والوں کا زیارتوں میں تذکرہ کرتے ہیں، شہدائے کربلا کے ساتھ جب خطاب کرتے ہیں زیارت میں، تو کیا کہتے ہیں؟ یا لیتنا کننا معکم، اے کاش ہم بھی تمہارے ہمراہ ہوتے، ہم تمہارے ساتھ ہوتے۔ نفوز عظیما، تو ہم بھی فوز عظیم کو پہنچ جاتے، پا لیتے۔ اور قرآن نے بھی فوز کا لفظ متعدد مقامات پر استعمال کیا۔ بس یہ دونوں لفظ مفلحون اور فائزون، مفلحون اور فائزون، یہ دونوں قرآن کریم کامیابی کے لیے استعمال فرماتا ہے۔ تو اس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 کے مطابق اگر کوئی انسان اپنا شمار اللہ کی بارگاہ میں کامیاب لوگوں میں کروانا چاہتا ہے تو اسے یہ ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جب معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی کثرت ہے۔ آپ کو معلوم ہے امام حسین علیہ السلام کے کلام میں بھی یہی باتیں تھیں، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ حق پہ عمل نہیں کیا جا رہا؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ باطل سے روکا نہیں جا رہا؟ تو
تو ایسے میں مومن کو اللہ سے ملاقات کی خواہش کرنی چاہیے۔ کیا مطلب؟ یعنی یا تو اسے بدلنے کی کوشش کرے اور اس راہ میں اللہ سے بھی ملاقات کر لے، تو یہ مومن کو زیب دیتا ہے، بجائے اس کے کہ معاشرے میں جتنی مرضی خرابی ہو رہی ہے وہ یہ سمجھے کہ میں تو 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں نا، میں تو اپنے سارے کام صحیح کر رہا ہوں، مجھے کیا دوسرے کیا کر رہے ہیں۔ یہ خطرناک ترین سوچ آدھا دین انسان کا اڑا دیتی ہے۔ جب بندے میں یہ سوچ آتی ہے کہ میں تو صحیح ہوں نا، دوسروں سے مجھے کیا غرض۔ ہم مومنین کی خدمت میں تکراراً عرض کیا کرتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے دن میں 5 نمازیں واجب فرمائی ہیں، اور ان 5 نمازوں میں ہر نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت لازمی ہے۔ اگر کوئی نہ کرے جان بوجھ کے اس کی نماز باطل ہے۔ سورۃ الفاتحہ کیا ہے؟ اللہ سے دعا ہے۔ غور فرمائیں، سورۃ الفاتحہ اللہ سے دعا ہے۔ اس کے شروع کی آیات دعا مانگنے کا ماحول بنانا ہے۔ جیسے فقیر کسی سے لینا چاہتا ہے نا پیسے، پہلے اس کی تعریفیں کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، مطلب سب کچھ تو ہی ہے، پھر مانگتا ہے۔ اور یہ اس دعا کی فاتحہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اللہ نے خود سکھائی ہے کہ میرا بندہ اس طرح بات کرے میرے ساتھ جب نماز کے لیے کھڑا ہو۔ تو اللہ کے علم سے زیادہ تو کسی کو علم نہیں ہے۔ تو آپ غور فرمائیں، فاتحہ دعا ہے، اور دعا میں کیا چیز مانگی گئی ہے؟ صرف ایک چیز، اور وہ ہے ہماری ہدایت کا۔ اہدنا، سورۃ الفاتحہ ہدایت کا سوال ہے، اور ہدایت خالق کی نظروں میں اتنی ضروری ہے بندے کے لیے کہ کہا 5 نمازیں پڑھنی ہے، ہر نماز میں مانگ اور 2 مرتبہ مانگ۔ جتنی تجھے اس چیز کی ضرورت ہے کامیابی کے لیے، میری طرف سے کسی اور چیز کی ضرورت واجب ہے پہلی 2 رکعتوں میں یہ سوال کرنا اللہ سے ہماری ہدایت کا۔ تو جب سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، نماز جماعت ہو رہی ہے یا فرادہ ہو رہی ہے؟ فرادہ پڑھ رہے ہیں آپ کو کیا لفظ بولنا ہے ہدایت کے سوال میں؟ اہدنا۔ اہدنا کا معنی کیا ہے؟ ہماری رہنمائی فرما۔ کوئی بندہ کہے میں اکیلا پڑھ رہا ہوں، میں کیوں کہوں اہدنا، اکیلا ہوں، اہدنی، میری ہدایت فرما، نہیں کر سکتے۔ اہدنا اشارہ ہے کہ تو اکیلا نہیں ہے، صرف اپنی نجات کی فکر یہ صحیح فکر نہیں ہے۔ اگر یہ فکر صحیح فکر ہوتی تو جب اتنی بے رخی کر رہے تھے امام حسین علیہ السلام کی دعوت پر لوگ، ان کے ساتھ جانے میں اتنی بے رخی کر رہے تھے، تو امام حسین کو بھی پھر چاہیے تھا کہ کیا کہتے؟ تو اگر تم خود جہنم میں جانا چاہتے ہو جاؤ، میں بھی جا رہا ہوں گھر واپس، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا۔ یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہے، یہ موت ہے اس فکر کی کہ مجھے دوسروں سے کیا، شکر ہے ہم بچ گئے، ٹھیک ہے نا، دوسرے جو کرتے ہیں مائنڈ یور اون بزنس، اس طرح کی فکر اسلامی حقیقی فکر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔
کچھ لوگ ہوتے ہیں رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں، معاشرہ بڑا گندا، زیادہ تر ڈرامے باز ہوتے ہیں، معاشرہ بڑا گندا، باہر جا کے بیابان میں کٹیاں لگاؤ، وہاں پہ اللہ اللہ کرو، اسے پتہ ہوتا ہے 4 دن کے بعد توہم پرست عوام آئے گی، مجھ سے ہی پھونکے مروائے گی، تعویذیں لے گی، مفت میں کام چلے گا میرا۔ ائمہ اہل بیت نے جو دین بتایا اس کی اجازت نہیں دی۔ میں ایک ضمناً روایت آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، چونکہ ہمارے معاشرے میں یہ عام ہے، جو تھوڑا الگ ہو کے کبا ہو کے بیٹھ جائے سمجھتے ہیں یہ ولی اللہ ہے، جو دوسروں کا کھا رہا ہو سمجھتے ہیں یہ ولی اللہ ہے۔ تو ایک شخص کے جس کو امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام ان کے پاس آتا جاتا تھا، تو امام نے محسوس کیا کہ چند دنوں سے نظر نہیں آ رہا، دکھائی نہیں دے رہا، تو امام نے جو اس کے جاننے والے تھے، دوست وغیرہ، ان سے پوچھا کہ وہ بندہ کدھر ہے، نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا وہ تو جی اللہ کا بندہ ہو گیا۔ امام نے فرمایا کیسے اللہ کا بندہ ہو گیا؟ ولی ہو گیا۔ کیسے ولی؟ اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں۔ کیا ہو گیا؟ کیا کیا اس نے؟ تو وہ تو دنیا چھوڑ کر وہ تو جنگل میں نکل گیا، بیابان، اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا ہوتا ہے، ذکر الہی میں لگا ہوتا ہے، اس پہ تو کرم ہو گیا۔ غور سے سنیے گا اس طرح کے کرم کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ دین کی حقیقت معرفت ضروری ہے، ورنہ غلط رویہ ہو جائے گا، غلط لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا لیں۔ تو لوگوں نے بتایا کہ جی وہ تو اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ امام نے فرمایا تو پھر اس کے بیوی بچے، اس کے امور کون سنبھالتا ہے، انہیں کھانا پینا یہ وہ؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ افتخار ہمیں حاصل ہے کہ ہم اللہ کے اتنے بڑے ولی کی خدمت کر رہے ہیں، ہم اپنے گھر سے کھانا اس کے گھر پہنچا دیتے ہیں، جو کام شام ہو ہم نے اپنے ذمے لے لیے۔ امام نے فرمایا تم سب کے سب اس سے بہتر، تم سب کے سب اس سے بہتر ہو جس کے بارے میں سمجھ رہے ہو بڑا ولی بن گیا۔ ادھر ہمارے معاشرے میں تو کئی لوگ اسی پہ گزارا کر رہے ہیں۔ اتنی بعض سیاستدانوں کی باہر جائیداد نہیں ہے جتنی بعض پیروں کی ہے، انہیں پوچھتا کوئی نہیں۔ کسی لیکس میں کبھی ان کے بھی نام آئیں گے۔ تو اسلام نے، مکتب اہل بیت نے اس طرح کی زندگی گزارنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ مذمت کی ہے۔ اچھا، صوفیاء، یہ بعض گمراہ صوفیاء یہ حرکتیں کرتے تھے، خود کو صوفی کہہ کے الگ ہو گئے فلان، امام نے لعنت کی ہے۔ اور توجہ سے سنیے گا، اگر کوئی سمجھنا چاہے تو دین کی حقیقت سمجھنا مشکل نہیں ہے اس کے لیے۔ بنیاد کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے سب کو کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، جب تم نے میرے ساتھ ملاقات کرنی ہے تو اس ملاقات کو بہترین بنانا چاہتے ہو، تو پھر میں تمہارے سامنے ایک رول ماڈل رکھ رہا ہوں، ایک اسوہ رکھ رہا ہوں، اور وہ رسول اللہ کی ذات اقدس۔ تو رسول پاک نے زندگی معاشرے کے اندر رہ کے گزاری ہے یا معاشرے سے کٹ کے گزاری ہے؟ بتائیں۔ معاشرے میں رہ کے گزاری۔ جب فوج ان کی سپاہی جانے لگتے تھے جنگ لڑنے، انہیں دم پڑ کے پھونک کے کہتے تھے جاؤ تھاپڑا مار کے کہ مولا کامیاب کرے گا، یا خود ساتھ جاتے تھے؟ تو اسوہ تو رسول اللہ کی ذات ہے۔
کہ ہر میدان میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہے. خندق کھودنی ہے خود بھی کھود رہے ہیں. جناب جابر ابن عبداللہ انصاری عاشق رسول اللہ تھے, حقیقی والے عاشق رسول اللہ, ٹھیک ہے نا. ان سے روایت ہے, کہتے ہیں میں نے خندق, جب جنگ خندق, جنگ غزوہ احزاب ہونے والی تھی اور خندق کھودی جا رہی تھی, تو بہت جلدی کھودنی تھی. اللہ کے رسول کو میں نے دیکھا چہرے کا رنگ زرد پڑا ہوا تھا, بھوک کی وجہ سے آثار چہرے پر اور بدن پر نمایاں تھے. کہتے میرے دل کو کچھ, جیسے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے. مجھ سے برداشت نہیں ہوا, میں گھر بھاگ کے گیا اور میں نے اپنی بیوی سے پوچھا تیرے پاس کچھ گھر میں کھانے کا پڑا ہوا ہے؟ اس نے کہا پڑا ہوا ہے. کتنے بندوں کا؟ اس نے کہا میرا اور تیرا ہو جائے گا کام, اتنا ہے. جابر بھاگتے ہوئے واپس, اور یہ ضمناً آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, بھاگتے ہوئے جابر ابن عبداللہ واپس جاتے ہیں رسول پاک کے پاس اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ آئیے, میں نے گھر میں آپ کی دعوت کی. اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول نے اعلان کیا, کہا کہ سارے آ جاؤ, جابر کے گھر میں دعوت ہے ہماری. اب جابر کا رنگ پیلا ہوگا, 2 بندوں کا کھانا ہے, 3 کا ہو جائے گا, تو رسول پاک نے 1200 بندے کو دعوت دے دی. خیر وہ بھاگے گھر کی طرف, چہرے سے ہوائیں اڑی ہوئی. بیگم سے کہا کہ مطلب میں تو اللہ کے نبی کو بلا رہا تھا اور یہ تو کام یہ ہو گیا. خیر رسول پاک تشریف لائے. جابر سے کہا ہاں بھی یا رسول اللہ میرے پاس تو یہ ہے, یہ سالن ہے اور یہ مثلاً روٹی ہے, تو آپ نے سب کو بلا لیا. تو یہ اللہ کے نبی کے معجزات میں سے ہے, مسلم صحیح السند روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم گھبراؤ نہیں, مجھے بٹھا دو تقسیم پر. تو پھر رسول پاک اس کھانے کی تقسیم پہ بیٹھے, تو 2-2 3-3 افراد یا 4-4 کا گروپ آتا تھا, تو وہ سب کو دیتے تھے اور سب افراد کو کھانا دے دیا. گویا اللہ کی طرف سے یہ مدد تھی. بھوک کا زمانہ تھا وہ, تو کھانے کا صحیح نہیں ہوتا تھا, پہننے کا صحیح نہیں ہوتا تھا پورا. تو بہرحال گویا اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور سارے وہ جو خندق کھودنے والے تھے سب نے پیٹ بھر کے کھایا, اور اینڈ پہ جو جابر کے گھر میں تھا وہ اتنا کا اتنا بچا ہوا اللہ کے نبی نے ان کو واپس فرما دیا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو یاد رکھیے گا, کسی اس طرح کے بندے سے امپریس ہونے سے پہلے دیکھیے گا آیا رسول پاک بھی یوں کرتے تھے, اور اگر رسول اللہ نے نہیں کیا تو یہ رسول اللہ سے زیادہ اللہ کا ولی کہاں سے آ گیا. اس سے سوال کہ بھائی ہم نے تو قرآن میں پڑھا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, اور ہم نے تو سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں قرآن اور اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان دونوں کو مضبوطی سے تھامنا ہے. یہ جو حرکت تم کر رہے ہو, یہ جو چلا تو کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, ایک ٹانگ کھڑی کر کے, یہ رسول پاک نے کب کیا تھا یا ائمہ اہل بیت میں سے کسی نے کب کیا تھا؟ توجہ فرما رہے ہیں. تو دھوکہ نہیں کھائیں گے, دھوکہ نہیں کھائیں گے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک بار پھر صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. آپ کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کا کچھ کلام وہ عرض کرنا ہے آج کی اس مجلس میں. میں نے چند خطبات کا انتخاب کیا ہے آپ کے ذہنوں میں ذرا تازہ کرنے کے لیے کہ ہماری گفتگو اصل میں کربلا کی صحیح پہچان کے بارے میں ہے.
اور ہم نے موضوع آپ کی خدمت میں کیا بیان کیا؟ کربلا کیا ہے؟ معرکہ حق و باطل ہے۔ کربلا کو پہچاننا، اس کی صحیح شناخت اس لیے ضروری ہے کیونکہ کربلا کے بارے میں دیگر آراء بھی پائی جاتی۔ ایک رائے کہ جس کی شباہت اس نظریے کے ساتھ ہے جو مسیحیت میں مسیحیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان سے منسوب کیا اور اپنے کندھے بہت ساری ذمہ داریوں سے خالی کر دی، جو عیسیٰ اپنی حیات مبارکہ میں دے کر گئے تھے۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی یہ ایک مکر ہے شیطان کا کہ جب اس نے کسی قوم کے اندر انحراف پیدا کرنا ہوتا ہے تو وہ کبھی ظاہر میں آ کے نہیں کہتا تمہارا نبی تمہیں یہ بتا کر گیا ہے اور میں ابلیس تمہیں کہہ رہا ہوں تم وہ کرو، تمہارا نبی کہہ گیا ہے دائیں مڑو، میں ابلیس کہہ رہا ہوں بائیں مڑو، لوگ پکڑ کے ماریں گے اس کو۔ وہ ایسا نہیں کرتا، بلکہ وہ جو واردات کرنا چاہتا ہے کسی نبی کی امت کے ساتھ، کسی اللہ کے برگزیدہ بندے کی کس کی محبت رکھنے والوں اور عقیدت رکھنے والوں کے ساتھ، تو اس کے لیے سب سے بہترین اور مؤثر طریقہ اپنی خرابی کو اس کا نام استعمال کر کے کرتا ہے۔ یعنی جو خرابی وہ پیدا کرنا چاہتا ہے، مثلا اللہ کے حقیقی دین سے دور کرنا چاہتا ہے، تو جو بات وہ گھڑتا ہے وہ رسول کے نام پر ہی گھڑ کے عام کرتا ہے، تبھی لوگوں میں قبولیت ہو جاتی ہے۔ اور زیادہ قبولیت کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ جو شیطان بات بتاتا ہے وہ لوگوں کو اللہ کی کتاب کی باتوں سے آسان لگتی ہے، یہ والا دین ٹھیک ہے۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک شریعت لے کر آئے، امر و نہیں کر کے گئے، اللہ کی اطاعت اللہ کی توحید کا حکم دے کر گئے۔ جب دنیا سے چلے گئے تو قرآن بتاتا ہے کہ لوگوں نے کیا کیا، حضرت عیسیٰ کے بارے میں غلو کرنا شروع کیا اور ان کی شان بڑھائی، اور دوسری طرف کیا کیا، اتنی شان بڑھائی کہ اللہ کا شریک قرار دے دیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ دوسری طرف سے کہا حضرت عیسیٰ اتنے عظیم ہیں، انہوں نے یہ جو ظلم برداشت کیے ہیں، انہوں نے جو ظلم برداشت کیے ہیں، اس کی وجہ سے ہم بخشے گئے۔ آپ ذرا استدلال کو چیک کریں، حضرت عیسیٰ نے جو مصیبتیں برداشت کی ہیں تو ان کی مصیبتوں کے صدقے میں ان کے ماننے والے بخشے گئے، لہذا سارے مسیح بخشے گئے۔ تو بعض لوگوں نے یہی کام اسلام کے ساتھ بھی کر لیا، اور اسلام میں جس ہستی پر بہت زیادہ مصیبتیں آئی وہ کون ہے؟ وہ امام حسین۔ خوب توجہ فرمائیے گا، انحرافی نظریہ بیان کر رہا ہوں۔ حقیقی نظریہ کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا اصل دین کی بقا کے لیے، حقیقی دین کا پرچم گاڑ دیا کربلا کی سرزمین میں، ایسے گاڑا کہ کوئی اکھاڑ نہ سکے اس کو۔ حق کا طالب حسین اس کے لیے ابدی چراغ بن گئے ہدایت کا۔ اس طرح کی چیزیں اکٹھی ہو گئی واقعہ کربلا میں کہ کوئی بھی اپنے اندر تھوڑی سی انسانیت رکھنے والا توجہ کیے بغیر رہ نہیں سکتا جب وہ سنتا ہے کہ کربلا میں کیا ہوا تھا۔ اس طرح کا ایک مؤثر واقعہ جسے میں کہہ رہا ہوں علم گاڑ دیا ایسا کہ جسے کوئی اکھاڑ نہ سکے۔ لوگ سوچیں اور آپ دیکھ لیں کتنی تاثیر ہے کہ کتنی عظمت کے ساتھ اس قیام کی کربلا کی یاد برپا کی جاتی ہے۔ جیسے ہی محرم کا چاند دکھائی دیتا ہے منظر بدل جاتا ہے۔
اور وہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان الحسین مصباح الہدا، حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین کشتی نجات ہے۔ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں، یعنی میرا جو دین حقیقی ہے۔ کئی دعوے دار نکل آئیں گے، کئی ورژن اسلام کے بھی مارکیٹ میں آ جائیں گے، میرا اسلام وہ ہوگا جو میرا نواسہ حسین بتا کر جائے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب اگر امام حسین کو اس نگاہ سے دیکھا جائے کہ امام حسین علیہ السلام کا قیام قرآن مجید شریعت اسلام کے دفاع کے لیے ہے، تو یہ کربلا جس کے دماغ میں اترے گی وہ خود بخود سنجیدہ ہو جائے گا دین کے بارے میں۔ لیکن اگر کربلا کو اس طرح ذہنوں میں ڈالا جائے کہ تم اگر ایک آنسو بہا دو تو تم پہ جنت واجب ہے، اور اس کی حدود و قیود، اس کی ٹرمز کنڈیشنز نہ بتائی جائے، تو پھر ایک طبقہ ایسا پیدا ہو جائے گا جو گویا جن کے ذہنوں میں ہوگا کہ دو راستے ہیں جنت تک جانے کے، ایک وہ راستہ ہے ہم سے وہ نہیں ہوتا، اور ایک یہ راستہ ہے جو اہل بیت اطہار نے، جو لوگ کہتے بھی ہیں نا جنت سستی کر دی امام حسین نے، ہم کہتے ہیں امام حسین نے جنت مہنگی کر دی۔ امام حسین نے میرٹ ذرا زیادہ ہائی کر دیا کہ اللہ کی راہ میں کس حد تک قربانی دی جا سکتی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ جو آپ کی خدمت میں آیت کریمہ ذہن میں رہے، ایک آیت نہیں ہے، بہت ساری آیات ہیں قرآن میں امر بالمعروف کے بارے میں، اور آپ سے درخواست کروں گا، ابھی تو آپ اگر بہت ساری ایپس قرآن کی آ گئی ہوئی ہیں، آپ کے پاس جو بھی فون ہے، آئی فون ہے یا اینڈرائڈ ہے یا جو بھی ہے، کوئی ایسی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں کہ جس میں عربک ٹیکسٹ جو قرآن کا ہے اس میں آپ سرچ کر سکتے ہیں، وہاں پہ آپ لکھ دیں معروف یا آپ لکھ دیں منکر، تو وہ آپ کے سامنے ساری آیات لے آئے گا جہاں معروف اور منکر کا ذکر، ٹھیک ہے؟ تو اگر اسی ایپلیکیشن میں اردو ٹرانسلیشن موجود ہے، یا جن کو مثلا انگلش والے ہیں، ماشاءاللہ انگلش کا زمانہ چل رہا ہے تو انگلش والا پڑھ لیں، ورنہ کسی دوسری ایپ سے یا گھر والے قرآن سے ان آیات کے نمبر نوٹ کر کے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کس طرح ذکر آیا۔ اور ہم جب کہتے ہیں کربلا حق اور باطل کا معرکہ ہے، تو اس حق سے مراد کہاں سے پتہ چلے حق؟ تو ہمارا حق کو تلاش کرنے کا معیار وہ اللہ کی کتاب ہے۔ البتہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب اور اہل بیت ہے، لیکن جس کے لیے نہیں ہے تو کم از کم قرآن تو ہے نا اس کے لیے۔ تو اگر کوئی کہے قرآن بھی نہیں ہے تو پھر اس سے کہے خدا حافظ۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو معیار حق کم از کم جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے لیے قرآن مجید تو ضرور ہے۔ تو آیات قرآن کی روشنی میں پہلے حق کا تعین ہوگا، پھر جب تعین ہو جائے پھر اس حق کے ترازو میں ایک طرف حسین کو رکھ لو، ایک طرف یزید کو رکھ لو، وہ تمہیں خود بتائے گا قرآن مجید کس کے ساتھ ہے اور قرآن مجید کے حکم کس کے خلاف۔ زیادہ تردد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج بھی آپ کو عرض کر دوں، کیونکہ جب بھی محرم آتا ہے سوشل میڈیا پر امام حسین اور اہل بیت اطہار کے بارے میں شبہات ڈالنے والے ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ مثلا شبہات ڈالے جاتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے تو کہا تھا اگر تم مثلا مجھے یزید جو آپشنز رکھی تھی ابن سعد کے سامنے، کہا تھا کہ بھائی میں تمہارے ہاتھ میں بیعت نہیں کروں گا، مجھے یزید کے پاس جانے دو۔ اب غور فرمائیے گا،
اس روایت کو کوٹ کیا اور پھر ساتھ نتیجہ نکالا. پھر کہہ رہا ہوں ذرا غور سے سوچئے گا. اس روایت کو، تاریخی روایت کو کوٹ کیا، نقل کیا، پھر کہا اب بتاؤ اگر امام حسین کو کوئی یزید سے مخالفت ہوتی تو وہ کیوں کہتے مجھے یزید کے پاس لے کے جاؤ؟ ایسے بتا رہا جیسے یہ روایت سچی ہے. اس ایک کو اٹھا لے گا جو اپنے مطلب کی ہے، اور امام حسین کے 20 خطبات کو چھوڑ دے گا جس میں وہ کہہ رہے ہیں یزید شرابی ہے، جس میں کہہ رہے ہیں میں امر بالمعروف کے لیے نکلا ہوں، میں امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. وہ حاکم نہیں ہوتا جو اللہ کی کتاب کے مطابق نہ چلتا ہو، ادھر منہ بھی نہیں کرے گا. اور لوگ چونکہ عوام سنجیدہ اور چیزوں کو، ساری چیزوں کو ذہن نہیں رکھتے، تو ایک ہی شعبے کی زد میں آ کے مشکوک ہو جاتے ہیں. اچھا پھر امام حسین نے کیوں کہا تھا میں یزید کی طرف جانے دو مجھے؟ او بھائی کہا ہی نہیں تھا. سچ اور جھوٹ کا فرق نمبر 1 آیات قرآن میں یار ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اور اگر آپ ایک تاریخ کی روایت سے آپ کے سامنے لائی جا رہی ہے تو باقی بھی تو پڑھ لو امام حسین کا. اس کو بھی کہو تو مجھے ایک روایت دے رہا ہے، میں تیرے سامنے 10 فرمان امام حسین کے رکھتا ہوں، تجھے کیا تکلیف ہے؟ وہ ایک لے رہا ہے اور یہ 10 نہیں لیتا تو. اور ایسی روایات کے جو اہل سنت کتابوں میں بھی منقول ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے. شبہات کی زد میں کون آتا ہے؟ کنفیوز کون ہوتا ہے؟ جس کی اپنی بنیاد مضبوط نہیں ہوتی. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ پہلا جو خطبہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب چلے ہیں مکہ سے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نکلے ہیں اور مختلف منازل طے کرتے ہوئے کوفہ کی طرف روانہ ہے. کوفیوں کے خط، ان کے جواب میں جناب مسلم ابن عقیل کو خط دے کر بھیج چکے ہیں کوفہ. مسلم ابن عقیل کی طرف سے تصدیق نامہ آ چکا ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. کوفیوں نے بڑی گرم جوشی سے بیعت کی ہے جناب مسلم کی، اور اسی بنا پر جناب مسلم نے فرمایا کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں. اور پھر اس خط کے بھیج دینے کے بعد اور ابن زیاد ملعون کے کوفہ میں آ جانے کے بعد حالات بدل گئے. امام حسین محو سفر ہے. ایک مقام ہے، ان منازل میں سے ایک منزل کو شراف، یہ وہ مقام ہے ظاہراً کہ جہاں پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام قیام پذیر ہیں، اور حر اپنے سپاہیوں کے ساتھ ابن زیاد کی طرف سے بھیجا ہوا، جناب حر اپنے سپاہیوں کے ساتھ ابن زیاد کے حکم کی تعمیل کے لیے کہ تم نے حسین کے ساتھ ساتھ رہنا ہے، تم نے حسین کو اس کوفہ والی سائڈ پہ نہیں آنے دینا. تو اس مقام پر ملاقات ہوتی. اب جناب حر کے ساتھ جو سپاہی ہیں، اور یہ سارے کوفہ سے آئے، تو آپ نے سنا ہوگا کہ جب یہ لوگ آئے، امام حسین علیہ السلام نے اپنے سپاہیوں کو، اپنے ساتھیوں کو پہلے سے حکم دیا تھا کہ جو پانی کے مشکیزیں ہیں ان کو پوری طرح سے بھر لو. جب حر کے سپاہی آتے ہیں تو ان کی بری حالت تھی گرمی کی وجہ سے، شدید پیاسے تھے وہ خود بھی، ان کے حیوان بھی. اور خلاصہ عرض کروں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کو حکم دیتے ہیں کہ ان کو بھی سیراب کرو اور ان کے جانوروں کو بھی سیراب کرو. پانی پلایا گیا، جانوروں پر پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا. اس کے بعد حتیٰ کہ بعض کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جا کر اسے بھی پانی پلاتے ہیں، اس کے حیوان کو بھی کہتے ہیں اس کو بٹھا نیچے، اونٹ کو یا اونٹنی کو، اور اس کے سامنے پانی رکھتے ہیں. اس کے بعد نماز ظہر کا وقت ہوتا ہے. امام اپنے مؤذن سے فرماتے ہیں کہ تم اذان دو اور اقامت کہو تاکہ ہم نماز قائم کریں. تو
جب نماز پڑھنے لگے تو امام علیہ السلام نے حور سے پوچھا کہ تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھو گے؟ تو حور نے جواب دیا ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں۔ گویا کہ اگرچہ آیا امام حسین کے خلاف حکم لے کر ہے، لیکن جو اندر کی دنیا ہے اس میں امام حسین کے پیچھے ہی نماز پڑھنا وہ صحیح سمجھتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو بہرحال امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ظہر کی جماعت کروائی، اور اس کے بعد جب سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے سامنے، امام نے یہ خطاب فرمایا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد یہ جو ٹکڑا آپ کے سامنے میں پڑھنے لگا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ یہ جو شروع ہوتا ہے الفاظ یہ یا ایھا الناس انہا معذرۃ الی ربکم، اے لوگو یہ جو میں تم سے بات کرنے لگا ہوں، معذرۃ الی ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف میرا عذر ہے۔ تمہارے رب کی طرف یعنی رب کے سامنے میرا عذر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ جب یہ حالات بنے ہوئے تھے تو آپ نے دعوت دی، تو میں کہوں گا میں نے یہ کہا تھا، میں نے دعوت دی تھی، میں نے امر بالمعروف کیا تھا، میں نے ان کو برائی سے روکا تھا، میں نے ان کو حالات بتائے تھے۔ یہ جو لفظ ہے معذرۃ الی ربکم، یہ اصل میں قرآن مجید کی آیت سے لیا امام نے۔ وہ آیت آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے اور آیات قرآن سے ہمیں آشنائی ہو اور پھر ہم ائمہ اطہار کے کلام کو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے جا بجا قرآن مجید والی تعبیرات۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر کوئی بندہ شاعری کا بہت ایکسپرٹ ہو نا اور بہت دل دادا ہو، شاعری بہت پڑھتا ہو مثال کے طور پر، تو وہ جب عام گفتگو کرتا ہے اس کے بیچ میں بھی شعر بولتا رہتا ہے۔ غالب نے کہا تو فلانے نے کہا تو اس نے کہا۔ ائمہ اہل بیت اپنی گفتگو میں قرآن مجید کی تعبیرات کا کثرت سے استعمال کرتے، کبھی تو الفاظ بھی وہی ہوتے ہیں اور کبھی مفہوم وہ ہوتا ہے، الفاظ وہ نہیں ہوتے۔ تو یہ معذرۃ الی ربکم، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ کہاں کی آیت ہے؟ یہ سورہ مبارکہ اعراف، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 164 ہے۔ پس منظر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کا ایک امتحان لیا، آزمائش میں ڈالا ان کو مچھلیاں پکڑنے والے معاملے میں۔ ہفتے کے دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، اور پھر گویا اللہ تعالیٰ نے مچھلیوں سے کہہ دیا تم نے بھی ساحل پر ہفتے کے دن ہی آنا، باقی سارا 6 دن یہ پکڑ سکتے تھے، ہفتے کے دن منع تھی۔ مچھلیاں بھی ہفتے کے دن ہی آتی تھی کناروں پر، اب یہ گویا للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے تھے، اور اگلے دن جب جاتے تھے وہ غائب ہوتی تھی، پورا ہفتہ نظر ہی نہیں آتی تھی باقی دنوں میں۔ اب ان کے سیاحوں نے کہا کہ کیا کریں؟ اسے کہتے ہیں شرعی چلاکی، کیونکہ لوگ بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، شریعت کے اندر سے ہی وہ شارٹ کٹ نکالتے ہیں کہ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ہفتے کے دن پکڑنا منع ہے نا، قید کرنا تو منع نہیں ہے، تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے وہ چینل بنائے پانی کے، چھوٹی سی نہریں یا نالا آپ کہیں اس کو بنا لیا، اس کے آگے بڑے بڑے تالاب بنا دیے۔ اب مچھلیاں اپنے جذبے میں آتی تھی کنارے پہ، وہ آگے تک آتی تھی، جس وقت ان کو مزاج بھی پتہ لگ گیا تھا، ٹھیک ہے نا، تو کہ واپس کس وقت جاتی، جب ان کی واپسی کا ٹائم ہوتا تھا گہرے سمندر کی طرف جانے کا، یہ پیچھے سے دروازے بند کر دیتے اور اپنے لفظوں میں کہتے تھے ہم نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ جیسے ہمارے ایک جاننے والے تھے اور ان کو شوگر تھی، ٹھیک ہے نا،
شوگر تھی اور اپنی چائے میں ٹھونس کے چینی ڈالتے تھے، اینڈ میں کہتے تھے قسم اٹھوا لو جو میں نے چینی کو ہاتھ بھی لگایا ہوتا، چمچ سے ڈالی ہاتھ تو نہیں لگایا۔ بہرحال تو انہوں نے کہا اپنے ہاتھ بھی نہیں لگایا، دیکھ لو، قید کر لی۔ اور جب اتوار والے دن صبح صبح اٹھتے تھے کہتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، چلو بھی مچھلیاں کھاؤ۔ شرارت کی انہوں نے۔ جب انہوں نے یہ حرکت کی، سارے نہیں تھے، ایک گروپ تھا، غور فرمائیے گا، معیار حق کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ اور یہ ہفتے کے دن تجاوز والی داستان چند مقامات پہ اللہ نے ریپیٹ کی ہے، اور فرمایا پھر ہم نے کہا ذلیل بندر بن جاؤ، مسخ کر دیا ان کو۔ تو جب کچھ لوگوں نے یہ حرکت کی جو زیادہ چلاک اور اوور کلیور اور اوور سمارٹ بنے، اور انہوں نے کہا کہ شریعت بھی اللہ کو بھی رکھتے اور اپنا کام بھی چلاتے ہیں، یہ چکر چلایا، تو بعض لوگوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی، نہیں عن المنکر، کہا یہ نہ کرو۔ یہ وہ جو اللہ کی اطاعت کی روح ہے نا، روح کہ تمہاری آزمائش ہے، کچھ نہیں کرنا مچھلیوں کے بارے میں تم نے، اس روح کے خلاف ہے یہ حرکت جو تم کر رہے ہو۔ کھاؤ گے تم کل ہی، لیکن حرکت تم آج وہ کر رہے ہو جو اللہ کی اطاعت کی روح کے خلاف ہے، چکر دے رہے ہو۔ تو کچھ لوگوں نے روکنے کی کوشش کی، اور ایک تیسرا گروپ بھی تھا جنہوں نے روکنے والوں کو روکنے کی کوشش کی۔ ایک فاسق، اب میں کربلا کی طرف موازنہ کرتا جاؤں، ایک فاسق امت کی باغ دوڑ سنبھال کے بیٹھ گیا ہے، نبی کا نواسا روکنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کچھ سیانے نبی کے نواسے کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہی پکچر ہے۔ کچھ لوگوں نے چلاکی لگائی اور مچھلیوں کو قید کیا ہفتے کے دن، پکڑی نہیں، اللہ نے تو پکڑنے سے منع کیا نا، ہم نے تو ہاتھ بھی نہیں لگایا، وہ شوگر والے کی طرح قسم اٹھوا لو، ہاتھ بھی لگایا۔ اللہ تھوڑی چکروں میں آتا ہے کسی۔ پھر اس کے بعد اگلے دن پکڑ کے کھا لی۔ تو کچھ لوگوں نے نہیں عن المنکر کیا، ان کو یہ کام نہ کرو، اور کچھ لوگ جو بڑا سافٹ دین کے قائل ہوتے ہیں، ضرورت سے زیادہ ہی اللہ نے اتنا سافٹ نہیں کیا جتنا وہ کر دیتے ہیں، انہوں نے نہیں عن المنکر والوں سے کہا بھائی کیوں گندے لوگوں کے منہ لگ رہے ہو، اللہ ہے نہیں، خود ہی دیکھ لے گا۔ یہ جملے ہوتے ہیں نا اپنی ذمہ داری سے جان چھڑانے کے لیے، اللہ ہے نا کر لے گا۔ خوب ان کے بارے میں جب یہ روکنے والے روک رہے تھے، کن کو روک رہے تھے؟ نہیں عن المنکر کرنے والوں کو روک رہے تھے بھئی نہ کرو، تو انہوں نے جواب دیا۔ اب یہ سنیے آیت نمبر 164 سورۃ الاعراف پڑھ رہا ہوں میں، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب ان میں سے ایک امت نے، اب امت کبھی کبھی جماعت اور گروہ کے معنی میں آتا ہے، جیسے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک امت ایسی ہونی چاہیے، یعنی ایک جماعت۔ کبھی ساری قوم کے لیے امت آتا ہے اور کبھی ایک جماعت کے لیے آتا ہے، جیسے کہ یہاں پر بھی آیا۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، سیانے نہیں عن المنکر اپنی ڈیوٹی کرنے والوں کو، فریضہ ادا کرنے والوں کو کہہ رہے تم اس قوم کو کیوں واعظ کر رہے ہو، نصیحت کر رہے ہو جن کو اگر اللہ نے چاہا تو ہلاک خود کر دے گا یا عذاب دے دے گا، تم کیوں ان کے منہ لگتے ہو؟ گندے لوگ ہیں، اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، بدتمیزی کریں گے، تم شریف آدمی ہو، عزت والے ہو، کوئی تھپڑ مار دے گا، کوئی گالی دے دے گا، بےزتی ہو جائے گی، کیا فائدہ، اللہ خود سنبھال لے گا ان کو۔ یہی باتیں کچھ لوگ امام حسین علیہ السلام سے بھی کہہ رہے تھے، آپ نہ جائیں، آپ نواسہ رسول ہیں، آپ کی اتنی شان ہے۔ امام حسین کو نہیں پتہ میری شان ہے، اس کو پتہ ہے جو سمجھا رہا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جب بندے کا ایک دیکھتا ہے نا میرے لیے میرا کام کرنے کا دل نہیں ہے، پھر چلاکی لگاتا ہے،
پھر یہ تھوڑی کہتا ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے جانے سے، پھر نیک بنتا ہے. آپ نہ جائیں، کوفے والے صحیح نہیں ہیں، فلان نہیں، کوفے والے صحیح نہیں ہے، تو صحیح ہے نا، تو ساتھ جا. خوب. جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم لوگ ان لوگوں کو، اس قوم کو کیوں نصیحت کر رہے ہو، واز کر رہے ہو کہ اللہ جن کو ہلاک کر سکتا ہے یا ان کو شدید عذاب دے سکتا ہے. قالو، تو وہ نہیں عن المنکر کرنے والوں نے یہ بات سن کے کیا کہا؟ قالو معذرۃً الی ربکم، تاکہ رب کے سامنے ہمارا عذر ہو کہ ہم چپ نہیں بیٹھے تھے. یہ وہ جگہ ہے جو امام حسین نے کوٹ فرمائی ہے اپنے خطبے میں. ہر کے سپاہیوں سے، ہر کے سپاہیوں سے خطاب کر کے یہ میں آیت مکمل کر دوں. قالوا معذرۃً الی ربکم ولعلہم یتقون، کہ یہ تمہارے رب کی طرف ہمارا عذر ہے. یعنی اگر انہوں نے ہماری بات نہ مانی تو جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور یہ فائل کھلے گی کہ بھائی جب یہ مسئلہ ہو رہا تھا تو باقی لوگ کیا، سارے تو نہیں کر رہے تھے نا، کچھ لوگ کر رہے تھے، تو جو نہیں کر رہے تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ روک رہے تھے؟ نہیں روک رہے تھے. تو ہم کہیں گے یا اللہ ہم نے تو روکا تھا، تو ہمارا عذر ہوگا اللہ کے سامنے، ایکسکیوز ہوگی. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے شاید یہ ہماری بات مان کر اثر لے لے اور یہ خرابی کرنے سے باز آ جائے. تو یہ وہ جملہ ہے جو قرآن مجید میں استعمال ہوا. خطبے کی طرف واپس چلتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد وآلہ. ایھا الناس معذرۃ الی اللہ، اللہ کی طرف یہ میرا عذر ہے. وَإِلَيْكُمْ، اور تم پر اتمام حجت ہے. کل اللہ کے سامنے ہم مل کے پیش ہوں گے تو میں کہوں گا یا اللہ میں نے ان کو کہا تھا، اور تمہارے لیے بھی یہ اتمام حجت ہے کہ تم یہ نہ کہو ہم تو بڑے ریڈی تھے، ہمیں تو بتایا ہی کسی نے نہیں. وَإِنِّي لَمْ آتِكُمْ حَتَّى أَتَتْنِي كُتُبُكُمْ، یہ کوفہ سے آئے نا یہ لوگ. امام حسین فرما رہے ہیں اور دیکھو میں تمہارے پاس اس وقت تک نہیں آیا جب تک کہ تمہارے خط مجھے نہیں آئے، اور تمہارے پیغام رساں میرے پاس نہیں آئے. اور انہوں نے آ کر کہا ان اقدم علینا، مجھ کو انہوں نے پیغام دیا کہ آپ ہماری طرف آئیے. فإنہ لیس لنا امام، اس لیے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، یعنی ہم نے کسی کی بیعت نہیں کی، آپ ہمارے پاس آئیں. وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يَجْمَعَنَا بِكَ عَلَى الْهُدَىٰ، اور شاید امید ہے کہ اللہ اے حسین آپ کے ذریعے ہمیں ہدایت پر اکٹھا کر دے گا. اب یہ گفتگو ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں حادثہ ہو گیا، امام حسین تو ایویں ہی جا رہے تھے وہاں پر. سب سے پہلے ایک کربلا سے تعلق جس کے دل میں ہے اسے چاہیے کہ امام کے اپنے خطبات کو پڑھ لے، پھر دیکھے باقی جو آج کے جدید دور میں جب ہر وقت نیوز چینلز چل رہے ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیو ہے، فلان ہے، آج بھی کوئی واقعہ ہو جائے نا تو پروپیگنڈا اتنا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہوا کیوں. توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک حکومت ایک پارٹی اقتدار میں ہے، ایک پارٹی اقتدار سے اتری ہوئی ہے، دونوں میں مسئلہ ہوتا ہے، دونوں کے الگ الگ ورژن آ جاتے ہیں، اور کس کا کامیاب ہوتا ہے؟ جس کا پروپیگنڈا زیادہ ہو جائے. تو آپ کے خیال میں جن کے پاس حکومت تھی اور جنہوں نے یہ ظلم کیا تھا کربلا میں، انہوں نے اپنے پروپیگنڈے نہیں چھوڑے ہوں گے، غلط واقعات نہیں ایڈ کیے ہوں گے تاکہ بعد میں لوگ کنفیوز ہو جائیں، تاکہ کربلا کی پاور کو کم کرنے کی کوشش کریں؟ نہیں کیا ہوگا. بے وقوف ہے جو کہ نہیں کیا ہوگا. یزید اور اس کی پوری مشینری بالکل چپ کر کے غم میں بیٹھ گئے ہوں گے کہ بھئی بڑا کام غلط ہو گیا، اور انہوں نے کوئی غلط روایتیں ایڈ نہیں کی ہوں گی، مشہور نہیں کی ہوں گی اپنے چینلز کے ذریعے سے کہ ایسی باتیں پھیلا دو کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے کہ کربلا میں کیا ہوا. بہت ہی کوئی سادہ احمق ہونا چاہیے بندہ جو سمجھے کہ نہیں، دشمن کی طرف سے، امام حسین کے مخالفوں کی طرف سے کوئی پروپیگنڈا نہیں کیا ہوگا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ.
یہ جو موضوع ہے خطوں کے آنے کا اور امام حسین کے پھر سفر پر روانہ ہونے کا اور راستے میں ملاقاتیں، اس کی تکرار، یہ متعدد خطبات میں اسی ایک بات پر فوکس ہے. یہ نہیں بتائیں گے جنہوں نے شبہ ڈالنا ہوتا، یہ نہیں بتائیں گے، اور روایتیں کہیں سے نکال کے لے آئیں گے. کیوں؟ یہ بتائیں تو پھر جائیں کہاں؟ جن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ سارا تردد کیا جا رہا ہے، اگر یہ بتائیں گے تو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ اگر امام حسین کی بات یزید کے بارے میں درست ہے تو پھر کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ لہذا بجائے یہ کہ سیدھے راستے پہ آؤ، تم امام حسین کو مشکوک کر دو، جیسے کہ ناسبیت آج بھی کرتی. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہوں گے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يَجْمَعَنَا بِكَ عَلَى الْهُدَى، اور تمہارے لوگوں نے، تمہارے خطوں میں تم نے لکھا کہ ہمارے پاس آ جائیے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے. امید ہے کہ اللہ آپ کی وجہ سے اے حسین ہمیں ہدایت پر اکٹھا کر دے گا. پھر امام فرماتے ہیں فَإِن كُنتُمْ عَلَى ذَلِكَ، اگر تم اپنے اسی عہد پر ہو. پتہ لگ گیا تھا امام کو کہ نہیں ہے، لیکن فرمایا اگر اس عہد پر ہو فَقَدْ جِئْتُكُمْ، تو میں تو اپنے عہد کے مطابق آ گیا ہوں تمہارے پاس. فَأَعْطُونِي مَا أَطْمَئِنُّ بِهِ مِنْ عُهُودِكُمْ وَمَوَاثِيقِكُمْ، تو پھر میں اپنے وقت تمہارے کہے پر، تمہاری دعوت پر جب میں تمہارے پاس آ گیا ہوں تو اب تم مجھے وہ وعدے پورے کرو اور اپنے عہد پورے کرو، وہ ساری باتیں عمل میں لاؤ جس سے مجھے اطمینان حاصل ہو جائے. یہ تقریر سنی، امام کی خطبہ سنا، اور اس وقت جناب حر نے کہا مجھے تو ایسے کسی خط کا پتہ ہی نہیں. حقیقت میں حر ایسے نہیں تھے کہ جھوٹ بولتے، توجہ فرما رہے. انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم، نہ میں نے کوئی خط لکھا ہے آپ کو، اور میں تو ابن زیاد کے حکم کا پابند ہوں، اس کا سپاہی ہوں، میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں گا. یہاں سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ روایات میں ہے. بعد میں جب نماز عصر کا وقت ہوا، پھر امام حسین علیہ السلام نے ہی جماعت کروائی. نماز عصر کے بعد دوبارہ حر کے ساتھیوں سے ایک مرتبہ پھر خطاب کیا. پھر راستے میں چند خطابات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اور ہیں، یہاں تک کہ امام حسین کا قافلہ اس سرزمین پر پہنچا جس کا حسین سے وعدہ کیا گیا تھا، جس سرزمین پر امام حسین کی شہادت کی خبر کبھی جبرائیل لے کر آتے تھے رسول اللہ کے پاس، کبھی کوئی اور فرشتہ آتا ہے رسول اللہ کے پاس، اور اللہ کے نبی نے گریہ کیا ہے حسین پر. علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ بڑے ظالم ہیں وہ لوگ اور بڑے شقی ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں حسین پر رونا بدعت ہے. حسین پر تو گریہ رسول اللہ کا ثابت ہے. جس حسین کو دیکھ کر، جس کی شہادت کو، جس کی خبر دی گئی تھی شہادت کی، اس شہادت کو یاد کر کے جو ابھی ہوئی نہیں تھی رسول اللہ رویا کرتے تھے. بھلا اس رسول کے سامنے اگر حسین کو شہید کیا جاتا تو رسول اللہ کے غم و اندوہ کی کیا حالت ہوتی. تو مقاتر میں لکھا گیا امام حسین کا قافلہ چل رہا ہے، تھوڑے فاصلے پر حر اور اس کے سپاہی بھی ساتھ ساتھ ہیں کہ امام حسین کو اپنی نظروں سے غائب نہ ہونے دیں. چلتے چلتے ایک مقام آتا ہے عزادارو، امام حسین کا راہوار خود بخود رک جاتا ہے، آگے چلنے سے، آگے بڑھنے سے گویا انکار کر دیتا ہے. حسین کسی سے، وہاں کے لوگوں سے سوال کرتے ہیں. جب راہوار نے آگے بڑھنا، گویا کہ آگے نہیں بڑھا، گویا اللہ کی طرف سے مامور تھا. بعض لوگوں نے بیان کیا حتیٰ سواری بدلی گئی، لیکن جس پر بھی سوار ہوتے وہ آگے نہیں چلتا.
تو پھر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے سوال کیا کہ اس سرزمین کا کیا نام ہے؟ تو ایک شخص نے جواب دیا، اے فرزند رسول، اس سرزمین کو غادریہ کہتے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا نہیں، اس سرزمین کا کوئی اور نام بھی ہے۔ کسی نے جواب دیا اسے شط فرات کہتے ہیں، لیکن حسین کی سماعت کو ایک اور لفظ کا انتظار ہے، جس لفظ سے حسین کی سماعت آشنا ہے، جو لفظ حسین نے اپنے نانا سے سن رکھا ہے، اس سرزمین کا نام۔ پھر سوال کرتے ہیں اس سرزمین کا کوئی اور نام؟ کوئی جواب دیتا ہے فرزند رسول اس کو طف، اس سرزمین کو سرزمین طف کہا جاتا ہے، نہیں مجھے کوئی اور نام بتاؤ۔ تو ایک گویا بوڑھا آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ اے فرزند رسول، اس سرزمین کا ایک نام کربلا بھی ہے۔ کربلا کا نام سنا، رخ آسمان کی طرف کیا، زہرا کے لال نے اللہم انی اعوذ بک من کرب و بلا، اے پروردگار حسین کرب اور بلا سے تیری پناہ مانگتا ہے۔ اس کے بعد اپنے ساتھیوں کی طرف رخ فرمایا، یہیں پر سواریوں سے اتر آؤ، ہا ہنا محط رحالنا و مسکت دمائنا، یہی وہ سرزمین ہے اے میرے ساتھیوں جہاں پر ہمارے خیمے لگیں گے، اور یہی وہ سرزمین ہے جہاں ہمارے خون بہائے جائیں گے۔ اسی سرزمین پر نبی کی بیٹیاں اسیر بنائی جائیں گی، اسی سرزمین پر میرے ساتھیوں کی اور میری قبریں بنے گی۔ بس عزاداروں سب نے سواریوں سے اترنا شروع کیا، گویا آخری منزل پر پہنچ چکے تھے، سب نے اترنا شروع کیا۔ ایک ہستی کا سرزمین کربلا پر نزول بیان کر دوں، آپ کی زحمت تمام کروں۔ ان سواریوں سے اترنے والوں میں مرد بھی تھے، خواتین بھی تھی۔ ان خواتین میں ایک بی بی ہے جس کا نام ہے زینب بنت علی۔ اس بی بی کی شان یہ تھی جب کسی سفر میں سواری سے اترنے لگتی تو جوانان بنو ہاشم ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے، ہر کوئی اپنا زانو آگے بچھا دیتا۔ علی کی بیٹی میرے زانو پر قدم رکھ کر زمین پر اتریے۔ شہزادے آگے بڑھے، جناب زینب کو اپنے محمل سے نیچے اتارا۔ بی بی کو یہ وہ بی بی ہے کہ جب کبھی اپنے بابا کی زندگی میں رسول اللہ کی قبر کی زیارت کے لیے جاتی تھی، راوی بیان کرتا ہے کہ آگے آگے امیر المومنین ہوتے تھے، دائیں اور بائیں حسن اور حسین ہوتے تھے، اور جب قبر کے قریب جاتی، رات کا وقت ہوتا، مولا فرماتے چراغ گل کر دو، کسی کی نظریں میری زینب پر نہ پڑے۔ اس بی بی نے ایک دن ہے جب کربلا میں سب نے مل کر اتارا ہے، عباس بھی ہیں، اکبر بھی ہے، قاسم بھی ہے، لیکن عزاداروں 11ویں کا سورج طلوع ہوا، نہ عباس دکھائی دیتے ہیں، نہ قاسم ہے، نہ اکبر۔ لعینوں نے حکم دیا اسیروں کو بے پالان اونٹوں پر سوار کرو، ابن زیاد سے جا کر انعام لینا ہے۔ عزاداروں سپاہیوں کو بڑھتے دیکھا اپنی طرف۔ علی کی دونوں بیٹیاں بی بی زینب و ام کلثوم اگرچہ تھکی ہوئی تھی، شام غریبہ کی بھی تھکی ہوئی تھی، لیکن ڈٹ کر کھڑی ہو گئی، خبردار ہمارے قریب نہ آنا، ہم حرم رسول اللہ ہیں۔ روک دیا، خود سوار کرانے لگی اسیروں کو بے پالان اونٹوں پر، اور آخر میں بی بی زینب نے بی بی ام کلثوم اپنی بہن کو بھی سوار کرایا۔ اور عزاداروں پھر کربلا میں یہ منظر دیکھا گیا کہ جس کو سوار کرانے کے لیے بنو ہاشم کے جوان بی بی کے 18 بھائی ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے تھے، کربلا کی ریت پر اکیلی کھڑی ہے۔ کبھی حسرت سے بھائی حسین کی لاش کو دیکھا، کبھی فرات کے کنارے عباس کی طرف دیکھا، پکار کر کہتی ہے بھیا عباس، زینب نے یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ زینب عباس کو پکارتی ہے، زینب حسین کو پکارتی ہے، نہ حسین جواب